بی کھیر ذرا آدے ساڑے حصے دا میں بالاں کو پلواما تا سماما انہیں آیا کہ آج تک سب رہے تو پہلے جنرل بھی کھیر دوئے نامی پہلے اممہ کو مونگر پلے نامی ان جب تک اممہ کو نہ پلے سا میں بالا کو نہیں ملے انہیں آیا کہ اممہ کو جاگ دیکھ پہ وہ ستی پہ یہ بالا کو دے دروشی انہیں کہ اممہ تو ستی پہ یہ تو بالا کو دے لے انہیں آیا کہ کوئی نہ ستی بے شک پہ یہ جب تک میرے بال نہ پیسن میں تے کو نہیں دے انہیں مونگر چاہتوس بھار کے انہیں ماں دے سرانے کھڑے جنہیں ماں دے سرانے کھڑے ماں ستی پہ یہ خرانے مرے دی پہ وہ پتہ لگیا کہ میں ماں کو جگاواں تے متوال نندر نہ آوے اور ماں ستی پہ یہ مونگر چاہ کے پورا پہر رات دا گزر گیا اور سرہانے کو کھڑے بڑا ویلا ہویا جب ماں نے پاسا والا آیا تے کیا آدھی پوترا آئیں پوترا آگے اجڑ گھن گے تے اتو کھڑا یا اممہ میں آیا کھڑا جے ڈٹھو آنے کہ پوتر چوکی دے تھی گی آیا کھڑے اکے اممہ پورا پہر گزر گے میں آیا کھڑا اکے پوتر خیر کیوں کھڑے دیا اکے اممہ بکریاں دا ڈوئی کھڑا میں اکے ماں کو پلاواں اکے پوتر جگاویں اکے اممہ نیندر نہ آوے آتے کو وال نیندر اکھڑ ونجے کھان کھرک دا ہے حساب تے میں ہی واسطے کھڑا تھیا آکھنے لگی پوتر پوری رات کھڑا رہ گئے پہر رات دا آکے جیا ماں اٹھی مونگر منہ نہ لایا تے مونگر آتے آکے مولا میگلیں بچے کو تکتی ہوا کو لو بچاویں مولا ایک جڑے پریشانی کو لو بچاویں تے میری ماں راضی تھی گئی مولا ماں راضی ہے تے تو راضی ہے پتھر تا ڈا چاہتا یہ آکھیا پتھر سارا ہٹ گیا غار کھلی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے کہ میرے دوستو نیکی کرے سو تے اللہ تعالیٰ راضی ہوں دے نیکی کرو رب تعالیٰ دی شان ایک دفعہ ایک بندہ ہوئے تے بڑا بدکار برا ہو بڑا بدکار ہو تے جڑا کچھ برائی کرے جڑا کچھ نیک کو کام کرے وہ میرے دوستو ڈیری ہوئے اندھے لکھ چھوڑے جڑے ڈیری تے لکھ چھوڑے ایک نے والا اممہ آدیا کہ پوترے ایڈیاں نیکیاں ایڈیاں برائیاں کرے خدا دے عذاب کلو تر ڈال اکے اممہ وہ لیٹھی ویسی جڑے اکے اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے اتنے گناہ نہ کر جتنی سزا بھگتی چھڑے جڑے دفعے دا تو حامل ہوئے وہ دفعہ کروا او نہ ہوئے کم زیادہ خراب اکے اممہ لیٹھی ویسی برائیاں کریں دے ایک نوہ تیرے تے بیٹھے تھے زمیندار آئی ملک آئی بڑا پیسہ ہی ہوں دے کول ایک بیوہ عورت آئی اگر لگی میں کہا لے میں بیوہ ہاں آج کئی نوار تھی کہ مزدوری نہیں لگی میرے بال بھکھے ہیں تے تو اپنے گنڈوں کوئی شاید دے جا میں بالا بھکھا ماما پلوام انہیں آکے برائی نہیں خاطر اگر برائی کرے تو ٹھیک ہے انہیں آکے نہ اپنا منہ کالا کرنا میرا خدا ناراض تھی سی اگر دیویں تو خدا دے نا دے دے جا انہیں آکے اچھا جب انہیں خدا دے خوف ڈیوایا تو جوان دے دل خیال آ گیا کہ میں کتنا برا ہاں کہ برائیاں کر کے میں نیکیاں کماواں انہیں آکے اے بھین آج تو بات تو میری بھین ہے جتنا چاہی دے تو گھن ون بچہ کو کھوا شام کو گھر آیا دے کیا آدھے اممہ سین آج ایک نیکی کر آئے آج ایک نیکی کر آئے اممہ نے پوچھے کئی گالے کہ اممہ میں برائی کر سکتا ہمیں لیکن خدا کو ڈر کے میں برائی نہیں کی تھی مولا اممہ آج میں نیکی کر آئے خوشتا تھی اکھنے کا وال سنا اکھے ای میں نیکی ہے اکھنے کا پوتر جنہی ڈیری تے تو روز گناہ لکھ دینا وہ ڈیری تے نیکی بھی لکھ چھوڑ ڈیری چاہتی ڈٹھا ساری ڈیری پورے پر کوئی جگہ کہے نہیں اکھے اممہ ساری ڈیری گناہاں نال پورے اللہ تعالیٰ اممہ کیا آدھی پوتری جڑا کونا بچہ پہ نہیں تھا نیکی لکھ اتنا ہی لکھ دو ایک نیکی لکھی لکھ کے رات کو سرانے تلے رکھے اس سے میری اٹھیا دیکھ قدر سے دیکھے سارے گناہ مٹ دن پر وہ نیکی لکھی کریے ان الحصلات یذہبن السیئات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایک نیکی ساری زندگی دے گناہ مٹا گئی ہے میں عرض کر دے وہاں اللہ تعالیٰ سڑا بڑا مہربان اور کریم رب ہے اللہ تعالیٰ شاہد فرمانے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ہر ایک نے موت ذائقہ چکھنے اور اساں اپنے رب دی طرف واپس بل بلنے حضرت خواجہ صاحب فرمائے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز سے نخریاں ویت کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا پر وقت رہین ہارون نے کہا اپنے پسر سے جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت نہیں ہے پوشیدہ مگر مسلمان کی نظر سے میں عرض کرنے میں موت ضرور آنی ہے
اور اسا موت دا سامان تیار کروں قرآن دی تلاوت ساڑی قبر نال بیسی میرے دوستو نیکیاں ساڑی قبر چ بیسن اولاد چھوڑ کے چلی آسی بھیڑی برا رشتہ دار چھوڑ کے چلے آسن کالی قبر ہو سی اور اندے اندر جڑے مٹی پا کے ڈٹ کے آسن تے جی گھٹن پوسی تے اکسی جڑے خبر آسی تو میرے دوستو وہ قبر اندھاری ہو سی تے سامنے نیکی آویس کیڑی آسی روشنی پیدا ہو بیس آکسی یہ کئی روشنی ہے آواز آسی میں صبح دا تیری تلاوت قرآن دیا تھوڑی بار روشنی اور ود بیسی اکے میں تیری پیشی دی نماز ہاں تھوڑی دیر بعد اور روشنی ود بیسی اکے میں تیرا ذکر ہاں تھوڑی دیر بعد اور ود بیسی اکے تو لا الہ الا اللہ دا ذکر کرینے ان دی وجہ نال حتیٰ کہ ساری قبر روشن ہو بیسی اور ان قبر دے اندر آرام تے سکون نہ راسی یہ نیکیاں قبر کو روشن کرتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ضرور آمنی ہے اور موت کو کوئی نہیں بچ سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف گن گیا تو سرکار کو قبر مبارک چلایا گیا جنہیں قبر مبارک لٹایا گیا سرکار دا چہرہ انور آپ دا ایک چاچائی 300 رن جنہاں نے سرکار کو قبر سمائے سماور دو بعد میرے دوستو سارے باہر نکل آئے آپ دا ایک چھوٹا سوترے جنہاں حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہاں دل خیال آیا کہ میں چھیکڑی میری سرکار دا چہرہ انور تا دیکھا حضور بعد چہرہ تا دیکھا والخبر نصیب تھی سی یا نہ تھی سی سرکار دا چہرہ تا دیکھا سارے چاچا بھی ابا بھی نکل آیا دو سوتر مولا علی سین تھی حضرت فضل بن عباس وہ بھی باہر نکل آئے تے قسم بن عباس چھوٹے سوتر بچ گئے انہیں ہے کہ میں جلدی نہیں کی تھی میں کہ وڈیریں کو پہلے نکلنے ہوا وال بعد ہی نکل سا جن سرکار دے باہر نکل گئے حوضہ تھی گیا خالی تے سرکار دے کول بہ کے آکھنا کہ سر حضور پاک دا چہرہ تا دیکھا جن سرکار دے چہرے تو کفن ہٹایا کیا دے دیکھ دنیا دے لکھاں ٹنہ دا نور ایک پاسے محمد مصطفیٰ دا رخسار دا نور ایک پاسے سرکار دا چہرہ بڑا نورانی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سرکار دا چہرہ نورانی میرے دوستو دیکھ کے بڑا حیران ہویا کہ حضور پاک دا چہرے دا ایڈا نور ہے دیکھ کے دے آپ بہ گئے کہ لیکن حضور پاک دے ہوٹ ہل دے پہ قبر مبارک جو ہوٹ ہل دے پہ آخر گئے تا جینے دی کار ہوٹ ہل دے پہ دیکھا دا صحیح حضرت قسم بن عباس فرمانے میں بہ گئے نا جڑے حضور پاک دے ہوٹ ہل دے پہ میں کان لایا دیکھا ہے کیا آدے پہ تے آواز پہ آوے اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کو معاف کر دے سرکار قبر جا دے پہ اللہ میری امت کو معاف کر دے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے میں عرض کر دے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا وچ امت کو یاد کی تھی غار ثور وچ امت کو یاد کی تھی میرے دوستو دنیا آپ نے یاد کی تھی جنگاں جی یاد کی تھی سرکار دنیا تو گئے وال بھی یاد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فمن زار قبری زارنی فی حیاتی جب میری قبر دی زیارت کی تھی میں سمجھو میں کو حیاتی کے دیکھ کے ویدہ فمن زار قبری واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ جس نے میری قبر دی زیارت کی تھی اندھے دی شفاعت واجب ہو گئی روز معاشر جنت سرکار کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز معاشر تو آپ کو بولنا ہوئے تھے کتھا بولو سرکار دی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ تزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا عرض کر لے گیا ابا جی دا سر گھٹے دیا بیٹھے سرکار دو آسم کو دے سر مبارک گھٹے دیا بیٹھے آدھن ابا جی یہ دساؤ روز معاشر تو آپ کو لبنا ہوئے تھے کتھا لبسو بولنا ہوئے تھے کتھا بولو کیونکہ اوکھا کام ہو سکتا حضور پاک فرمایا بیٹی میں میزان کل ہو سا جتا ترکڑی تے آمال تل سے یا میری کرسی اتھ ہو سی یا پل سرات کل ہو سا فرمایا جتوں امت میری لنگ سی میں اتھا ہو سا فرمایا جڑے میرے محبت کرے نہ تے گنڈی چاہ کے جڑے لنگ نہ پوسن تے لتا کم سن تے میں باں پکڑ کے ایویں چھپکی مرے سا 500 سال دا رستہ آکھ جھپکن کل پہلے پار کرا 500 سال دا رستہ فرمایا میں پل سرات دے پاسے جی میں کھالا ہوئے نہ کھالا تے کھالے جو بندہ نہ لنگ سکتا ہے یار باں پکڑ کے کچھ او تاڑ بھرے دے کچھ او دے پار بیڑا تھی وے سرکار میں پل سرات دے پار کھڑا ہو سا جنن میری امت اپنے گنڈیاں چاہ کے تے پل تو لنگڑ پوسن تے لکھنا کمبڑ پوسن لنگ نہ سکسن تے سرکار میں میرے محبت ہو سی ہوئے گناہگار بے شک لیکن محبت ہے میں کچھ سمجھتے کہ اللہ تو بعد اگر کچھ آنا والا ہے تے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اگر یہ چیز سمجھتے کہ بعد اثر بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرکار میں مجھے ماں پکڑ سا ایویں چھپ کی مرے سا 500 سال دا رستہ آکے جھپکن کو پہلے پار کرا دے دو جا سرکار میں حوض کوثر کو لو سا
حوض کوثر کو فرمایا میری امت پیاسی ہو سی پانی دا کوئی سبیل نہ ہو سی کوئی پانی دا چشمہ نہ ہو سی ایک حوض کوثر ہو سی جڑا رب تعالیٰ میں کو عطا کرے سی اندھے تے سچے موتیاں دے پیالے پہ ہو سے تے جے میں کرسی کول بچھا کے بیسا جڑا میرا امتی آگ سی یا محمد اے محمد علا تش یا رسول اللہ ترے لگیے دنیا اب آکے اماں ترے لگیے تے اماں پانی پلاوے روز معاشر محمد مصطفیٰ اپنی امت کو پانی پلے سے سرکار پیالہ بھر کے دے سے موتیاں آلا پار تے جڑے منہ جو ویسی نا ایک گھوٹ ویسی تے جڑی ترے پیالے آلی اوئی بوجھ ویسی والی بھی ترے کہنا لگ سی حوض کوثر پلے سے ترے جگہ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولو سے میرے دوستو بزرگوں سے سرکار نے پوچھیا تی پوچھو لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا ترے جائیں دے اگر رش زیادہ ہوئے تسا لب نہ سکو توڑی تک ملاقات نہ تھی سکے والی میں بن سکے حضور پاک فرمائے تو کوئی ٹونا ڈسے نا ٹونا کرو چا وہ طریقہ ورتائی رکھو فرمائے جتھا مرضی کھڑ رہا ہے میں محمد تو گول کے جنت نال گئے جتھا مرضی کھڑ رہا ہے میں گول کے تو جنت نال گئے ویسا یا رسول اللہ کیا فرمائے جلال مسجد اذان ہوئے مسجد اذان میں اپنے بھائیوں کو آکھائیں مسئلہ ہے ایک اذان ہر مسلمان تے سننا واجب ہے اگر اذان نہ سنی تو گناہگار تھی سی پر میں 5 اذاناں تھی نہیں چی ہون مستی دے بیٹے 4 مسیح ہیں 4 اذان تھی نہیں ایک اذان سننا ہر مسلمان تے فرض پہلی جا سن دوجی جا سن تیجی جا سن میرے دوستو آخری جا سن کوئی نہ کوئی ایک اذان کام بند کر کے بے کے سننا واجب ہے اگر نہ سن سو تو گناہگار تھی سو سرکار فرمایا اذان جلے مسجد تھی وے نا تو فرمانے کہ جلے واقع نا اللہ اکبر اس طرح حضور پاک طریقہ دسے دے پہ جلے واقع اللہ اکبر تو تو بھی آکھ اللہ اکبر وہ آکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بھی آکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ آکھ اشہد ان محمد رسول اللہ تو بھی آکھ اشہد ان محمد رسول اللہ اگر دل کری تا چوم کے ہم کہتے بھی رات چھوڑے دل کری تا باقی کوئی جبر نہیں دل کری تا اے محبت دی گا لے صدیق اکبر دے دل جو محبت آئی آپ نے چوم کے اکھی تے رکھے بلال بانگ دے دے حضرت بلال حبشی نے بانگ دی تھی جب بانگ دے گی تھی نے تے حضرت ابو بکر صدیق ٹنڈے بیٹھے تھے تے جب انہاں کہا اشہد ان محمد رسول جب آنکھوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے چوم کے اکھی تے رکھے چوم کے اکھی تے رکھے یہ گال کی تھی اذان مک گئی حضرت بلال آئے تو سرکار دی بارگاہ آئے سرکار نے کان تے تھاپڑا ماریا فرمانے بلال تے ساڑے یار دا نا گدے ساڑا ہاں ٹھا رہی ساڑے یار دا نا گدے اللہ دا نا گدے ساڑا ہاں ٹھا رہی ساڑے یار دا تھاپڑا ماریا تو سرکار نے میں ابو بکر ہو رہا ہوں یہ قریب آئے فرمائے اے کیا کیتا آوی اے چمیا کیا آوی اگر یا رسول اللہ تسا نہ آکھے آئی جنہاں آدم دے نوہ جو میرا نور زہر تھی آئی تے آدم کو میری صورت بھائی جو آئی تے آپ نے چم کے اکھی دے رکھا ہے آدم علیہ السلام نے تے میں باب آدم دی سنت پوری کہتی ہے انہاں جی توڑا نا توڑی شکل چمی ہے میں بھی چمے سرکار نے فرمایا ابو بکر جڑا تیری طرح کرے سی جنت جو میرے نال ہو سی جڑا تیری طرح کرے سی جڑا سرکار فرمایا میں تیرے وعدہ کرے نا رش دے اندر بھیڑ دے اندر تے کو مروز معاشر جتھا جا ملے تو کھڑنا بھی میں محمد ہی اذان دے ادب دے سچ کے میں تے کو گول کے جنت دے نال کے نوے سے وہ کو گولنا نہ پوسی حضور پاک دی باں پکڑ کو جنت جگے نوے سے فرمایا میں تے کو جنت جگے نوے سا میں عرض کر دے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رحمت للعالمین ہیں جڑے قبر دے اندر بھی سرکار فرمان دیں اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمان دیں ماں دی قدم جنت دی درسال پیو دا متھا عرش معلا ماں دی قدم جنت دی درسال اور پیو دا متھا عرش معلا جائے جنت کو دیکھنا ہوئے اممہ دی خدمت کرے جائے عرش کو دیکھنا ہوئے بابے دی خدمت کرے بابے دی خدمت کر عرش ملسی ہے میں عرض کر دے ماں دی خدمت کر جنت ملسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر میرے دوستو بزرگو ایک بندے نے منت منی میں اکثر دسینا رہے بینا ایک بندے نے منت منی کہ میرا کام تھی ونجے میں جنت دی درسال چونسا تے عرش معلا دی بائی چونسا جنت دی درسال چونسا عرش معلا دی بائی چونسا میرا کام تھی ونجے اللہ کی تو کام تھی گیا جلے کام تھی گیا ان جنت پوری کرن دا ٹائم آیا پہ ان جنت کی میں پوری کرو اسا آٹا گھٹا منو تو چلو ہوتا ٹرالی دا لٹ کے گھن ویسو کہ اگر کوئی نفل منو وہ بھی پڑھ گن سو اگر کہیں غریب کو کپڑا پوینے وہی تھی ویسی پر ان عرش نظر نہیں آندا جنت نظر نہیں آندی کام مشکل ہو گیا اور بندہ پوچھے چنگ سیانے کلو کاکا ہی میں منت مننی ہے اور اے دسا کی میں پوری کرا انہیں کہ کاکا ساڑی سمجھے اسا خود جنت نہیں دیٹھی عرش نہیں دیٹھا جنت دروازہ نہیں دیٹھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا بنا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منت منی ہے میرا کام تھی ونجے میں جنت دی ترسال چمساں تے عرش معلا دی بائی چمساں یا رسول اللہ ہون دسو میں کام کیویں منت کیویں پوری کرا سرکار نے فرمایا یہ جو اوکھی کیوں من نہیں آوی جڑی پھار نہیں سکتا ہے پہنچ نہیں سکتا ہے یہ جو اوکھی منت کیوں من نہیں آوی اگر یا رسول اللہ من بیٹھا سرکار نے فرمایا چلو صوفہ دے گنو والباد میں ہی صحیح کٹ گنا تو صحیح کٹ گنا ہاں در دے گنا اے ملتان تمر مار کے اے ساڑھے اتھوئی بنا دا میں شوق ہوئے تو تھون گن گنے صوفہ اتھوئی بنے دا اسلم اور وہ بنے دا دے گنا چلو ٹھیک میں عرض کرنے میں سرکار جو علم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما لے گئے آکھنے گیا یا رسول اللہ ہن منت من تک کھڑا ہن پوری کی میں کر سرکار نے فرمایا پوری کراؤں اکے جیا سرکار نے فرمایا اممہ بابا جیندے نہیں فتاوہ قاضی خان دے اندر حدیث پاک دے اندر اکے اممہ بابا جیندے نہیں اکے یا رسول اللہ اممہ بھی فوت ہوگی بابا بھی فوت ہوگی حضور پاک نے فرمایا قبران دا پتہ ہی اکے یا رسول اللہ قبران دا ہی پتہ کہے چھوٹا جی ہمیں اممہ فوت ہوئی چھوٹا جی ہمیں بابا فوت ہوئی قبران دے بھی پتہ کوئی نہیں سرکار نے فرمایا قبران دا ہی پتہ کہے نہیں ہے کہ کوئی نہ سرکار نے فرمایا وہاں نکی جی سوٹی گول ہے سوٹی گول ہے سرکار نے فرمایا زمین تے ایک 6 فٹ دی لکیر مار 6 فٹ دی لکیر ماری فرمایا ہون بئی لکیری بئی ماری 6 فٹ دی 6 فٹ دی فرمایا ایک لکیر کو اممہ دی قبر تصور کر بئی لکیر کو بابے دی قبر تصور کر اگر یا رسول اللہ اے پہلی سجے ہاتھا دی سمجھو بابے دی قبر ہے اے کھبے ہاتھا دی سمجھو اممہ دی قبر ہے سرکار نے فرمایا جڑی بابے علی قبر ہے ان دی سران دی بہ زمین تے بہ گیا فرمایا ہون لکیر دے سرے کو زمین کو چوما لکیر دے سرے کو زمین کو چوما انہیں بہ کے زمین کو چومیا سرکار پہ ہون اٹھی ہون جڑی اممہ علی لکیر ہے نا انہیں پوان دی زمین کو چوم جڑی اٹھیا انہیں زمین پوان دی کو چومیا جڑی چوم گی دا سرکار میں کھڑا تھی تیری منت پوری ہو گئی اگر یا رسول اللہ ہو گیا فرمایا ماں دی قدم جنت دی ترسال پیو دا متھا عرش معلا فرمایا پیو دا متھا عرش معلا جب پیو دا متھا ڈٹھے سمجھو انہیں عرش ڈٹھے جب ماں دے قدم ڈٹھے سمجھو میں جنت دی ترسال چڑھی فرمایا وہاں تیری منت پوری ہو گئی اممہ بابے دے اندر عرش بھی نظر آ گیا اممہ بابے دے نال جنت بھی نظر آ گئی میں عرض کر دے اللہ تعالی ارشاد فرمانے وبالوالدین احسانا اللہ تعالی دی بارگاہ کیوں دعا کر سو خالق کائنات رب لم یزل مرحومہ مغفورہ اللہ انہیں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے اللہ انہیں دے درجات بلند کرے اللہ انہیں کو غریق رحمت فرماوے اللہ ہی پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرماوے اور سارے جڑے صحابہ کی ہیں اللہ پہ یاد توفیق دے وے اور دنیا تو گونوں تے کلمہ نصیب ہو جائے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیداری عطا کرنا صلی اللہ